بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا على سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمد المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما في الصدور صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم صبح کو بکو ہر طرف نظارہ تیرا سارے کہو سبحان اللہ صبح کو بکو ہر طرف نظارہ تیرا تو ہی تو بس کافی ہے سہارا تیرا میں گناہگار ہی صحیح پر تو کریم ہی کریم ہی کریم میری ڈوبتی کشتی کو کنارہ تیرا کسی کا کوئی اور کسی کا کوئی در میرا اعزاز ہے کہ یہ بندہ بیچارہ تیرا اور تیرا کاری تو کب کا مر چکا ہوتا گر نہ ہوتا میرے مولا سغارا تیرا میرے
ندامت کے یہ آنسو بہتے بہتے ہی گئے، انہیں چاہیے بخشش کا اشارہ تیرا، صوبہ سو کو بکو ہر طرف نظارہ تیرا، اور تو ہی تو اور تو ہی تو ہر طرف نظارہ تیرا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی بڑائی، ہر قسم دی تنہائی اور بادشاہی اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء حبیب خدا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ، سب نہیں بولے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے۔ عزیز سامعین گرامی قدر، معزز علماء کرام، بزرگوں، عزیز دوستوں اور طالب علم بھائیوں، آج دی مجلس بڑی ہی مبارک مجلس ہے کہ اس مجلس دے انعقاد دا مقصد ہے کہ او اللہ دے قرآن دے طلباء جنہاں نو اللہ نے اعزاز عطا فرمایا ہے کہ پورے دا پورا قرآن انہاں بچے اپنے سینے دے اندر محفوظ کیتا ہے، انہاں بچیاں دے اعزاز دے اندر آج دی اس تقریب نو منعقد کیتا گیا ہے۔ مبارکباد دے مستحق نے ادارے دی انتظامیہ، استاد محترم اور طلباء کرام اور انہاں دے والدین اور پورا خاندان مبارکباد دا مستحق ہے کہ اللہ کریم نے ان طلباء اور پورے ان گھرانے والیاں تے اللہ نے اپنا خصوصی احسان اور فضل و کرم فرمایا ہے کہ اللہ نے ان طلباء نو، ان بچیاں نو اللہ نے قرآن دی دولت دے نال مالا مال فرمایا ہے۔ دعا ہے اللہ کریم دے حضور اللہ ان طلباء نو پوری زندگی قرآن دی خدمت دے اندر اللہ بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان طلباء نو دین دا عالم اور دین دا خادم بنائے، اور اللہ انہاں بچیاں دے ذریعے اس دنیا تو اللہ جہالت دے اندھیریاں نو دور فرمائے۔ میرے تو قبل میری جماعت دے مایا ناز سکالر حضرت حافظ مزمل حسین حافظہ اللہ تعالی بڑا ہی پیارا اور بڑا ہی جاندار اور عالمانہ خطاب فرما رہے سن، اور یقین جانو میرا دل چاہ رہا سی کہ مزمل صاحب اسی طرح خطاب کر دے چلے جان تے اسی سن دے چلے جائیے، تے انہاں دے خطاب تو بعد دعا ہو جانی چاہی دی سی، لیکن الامر فوق الادب اور انہاں دا حکم اور ابو بکر عائش صاحب دا حکم یہ دی تعمیل کر دیا ہویا میں چند گزارشات واڑے سامنے عظمت قرآن دے حوالے نالی بیان کرنا چاہنا۔ تو میرے کول ٹائم بڑا مختصر ہے، میں بلا تمہید اپنی بات دا آغاز کرنا چاہنا۔ جو میں قرآن مجید دی آیت اس وقت واڑے سامنے پڑھیے، یہ دے اندر اللہ کریم نے قرآن مجید دیاں 3 صفات بیان فرمائیاں نے کہ قرآن مجید اللہ کریم نے باعث شفا بنایا، اس قرآن اللہ کریم نے باعث ہدایت بنایا، اور اس قرآن اللہ نے ساری کائنات دے مومنہ واسطے باعث رحمت بنایا۔ انشاءاللہ میں کوشش کرانگا بڑے اختصار دے نال انہاں تنہ دے حوالے نال تھوڑیاں باتاں عرض کران۔ تو آؤ ذرا اللہ کریم نے قرآن مجید اندر کیا ارشاد فرمایا،
فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اللہ کریم نے فرمایا اے کائنات دے لوگوں، تواڈے کول تواڈے رب دی طرفوں نصیحت آ گئی ہے، نصیحت دا پیغام آ گیا، اور تواڈے سینیاں دیاں بیماریاں واسطے شفا دا پیغام آ گیا۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فرمایا لوگوں قرآن ہدایت دا بھی پیغام لے کر کے آیا، قرآن اللہ دی رحمت دا بھی پیغام لے کر کے آیا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور اللہ دے قرآن دا مقام سننا ایمان دادا ہو جائے۔ اللہ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا کائنات والے ہو، میں اللہ نے قرآن نو نازل فرمایا شفا بنا کر کے، باعث رحمت بنا کر کے۔ سبحان اللہ۔ ہوں غور کر دیا چلے جانا، اللہ دا قرآن باعث شفا گئے، اللہ دا قرآن دکھان دا علاج گئے، اللہ دا قرآن میریاں تیریاں جسمانی بیماریاں دا بھی علاج گئے، اللہ دا قرآن میریاں تیریاں روحانی بیماریاں دا بھی علاج گئے۔ سبحان اللہ۔ توجہ فرمانا ہے میرے اور تواڈے محبوب پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ سفر دیاں منزلاں طے کر دیاں ایک مقام تے جا کر کے پڑاؤ ڈال لیندے نے۔ میرے محبوب علیہ السلام دے صحابہ ایک بستی دے قریب پڑاؤ ڈال دینے تے اونا بستی والیاں دے کلوں مطالبہ کر دے اسی تواڈے مہمان آتے مسافر آئے، لہذا ساڑی مہمان نوازی کرو۔ ان بستی والیاں میرے پیغمبر دے صحابہ دیاں مہمان نوازیاں کرنے تو انکار کر دیتا ہے، پر میرے پیغمبر دے صحابہ سفر دی تھکاوٹ نال تھکے ہوئے تے آرام کرن واسطے بیٹھ جاندے نے۔ تھوڑا جہا وقت گزرے آئے، ان بستی والیاں دی طرفوں کچھ لوگ ان قافلے والیاں دی طرف دوڑے دوڑے آ رہے نے، آ کر کے کہندے نے او قافلے والے ہو، تو آڈے اندروں کوئی بندہ دم درود کرنا جان دائے، ساڑھے سردار نو کسے موذی جانور نے ڈس لیا گئے، اسے جناب بچھو نے کسے سپ نے ڈنگ مار دیتا گئے، بڑے علاج معالجے کیتے نے پر اشتفام دی دیر نہیں، تندرستیاں نہیں مل رہی ہیں، ساڑھے سردار نو بڑی تکلیف ہے، بڑی عذیت اندر ساڑھا سردار کسے نو دم کرنا آندہ گئے، لہذا دم کر دے وہ سا کہ ساڑھے سردار دیاں تکلیفاں ختم ہو جان۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرمان دے نے اسی آکھیا ہاں ساڑھے کول دم تے ہے پر اسی دم فی سبیل اللہ نہیں کرنا، اسی ایدہ معاوضہ لوانگے کیونکہ تسی ساڑھی مہمان نوازی کرنے تو انکار کیتا ہے، لہذا اسی دم ایمیں نہیں کرنا، ایدہ معاوضہ لوانگے، لہذا کچھ بکریاں 30 دے قریب بکریاں دا معاہدہ طے پا گیا۔ تے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرمان دینے کہ میں ان بستی والے لوگاں دے نال چل کر کے بستی اندر چلا گیا تے جا کر کے میں سورۃ الفاتحہ قرآن دا آغاز، او سورۃ الفاتحہ جدی عظمت اندر جدی شان اندر اللہ نے قرآن اندر اعلان کیتا، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ اللہ کریم نے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، او کہہ دیو صلی اللہ
ڈردے کیوں جے انشاءاللہ تہاڈا زیادہ وقت نہیں لینا بڑی جلدی انشاءاللہ میں اپنی بات ختم کر دیواں پر جدوں میرے تیرے محبوب پیغمبر دا نام آئے ذرا گج بج کے محبت نال کہو صلی اللہ علیہ وسلم ایتھے تہاڈا تھوڑا جا ذوق بھی تازہ کر جاواں خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ نے بڑے پیارے جملے لکھتے نے فرماندے نے کہ سب درود تے سب سلام لائق شاہ مدینہ سب درود تے سب سلام لائق شاہ مدینہ جس دا نام پڑھ دیاں سن دیاں ٹھردا جگر تے سینہ تے ہن جیدہ جیدہ نبی پاک دا نام سن کے سینہ ٹھردا اونچی دے نہیں کہو صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور تواڈے محبوب پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی میں توانوں ساتے ہو دیاں آیتاں تاکیدیاں جیڑیاں بار بار پڑھیاں جان والیاں اور توانوں قرآن عظیم عطا فرمایا سبحان اللہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر کے دم کر دیتا ہے اور اس جگہ تے اپنا لعاب لگا دیتا جتے سب نے ڈنگ مارے آئے ہمیں دم کرنے دی دیرے اللہ دے قرآن دی برکت نال اللہ کریم نے اسے ویلے شفاواں عطا کر دیتیاں اے قرآن دیاں برکتاں قرآن پڑھ سے شفا بن کر کے آیا ہے اللہ اکبر قرآن دی برکت نال شفاواں مل گئیاں دکھ مکرے تکلیفاں ختم ہو گئیاں تے میرے ویر واقعتاً سچ اللہ دا قرآن اعلان کر رہا گئے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ فرمایا کائنات والے قرآن اتاریا شفا بنا کر کے اتاریا قرآن دے ایک ایک لفظ اندر اللہ نے شفا رکھی ہے یہ تے حدیث دی بات ہے نا یہ 1400 سال پہلے دی بات ہے میں آج دے دور دی گل سناواں تو آڑے سامنے 2010 دی بات ہے میری بیگم دارالہدا خواتین دی تعلیم و تربیت دا ڈاکٹر فرد ہاشمی صاحب دا ادارہ ہے صاحبہ دا ادارہ وہ دے اندر پروگرام دے اندر شرکت کرنے واسطے گئیاں تے ایک عورت نے اپنا واقعہ سنایا کہندی میں کینیڈا دے اندر مقیم تے مینوں کینسر ہو گیا اور ڈاکٹرہ نے میرے آپریشن تجویز کیتا کہ اگر تیرے اس جسم دے حصے دا آپریشن نہ کیتا گیا تو کینسر پورے جسم دے اندر پھیل جائے گا اور تیری موت واقعہ ہو جائے گی کہندی ہے کہ میں ڈاکٹر کو اجازت مانگی کہ میں نے آپریشن تو پہلے اپنے کار پاکستان ذرا پھر آن دی اجازت دے دیو میں اپنے کروں پھر آواں تے پھر بعد اندر میرا آپریشن کر دینا کہندے وہ آ گئی پاکستان اندر اپنے دوست احباب نو مل رہی رشتہ داراں نو مل رہی ہے تے میری پڑوسن نے مینوں یہ مشورہ دیتا انج کر تیرے کینسر دا علاج اللہ دے قرآن دے اندر موجود ہے انج کر تو اللہ دا قرآن کھول کے پڑھنا شروع کر دیا کر جنہیں اللہ توفیق دے وے قرآن پڑھ کے پانی تے پھونک مار کے پانی پی لیا کر کہندی میں مسلسل اے عمل 1 مہینے دے قریب اے عمل کر دی رہی قرآن مجید دی تلاوت کر کے اتنی اللہ نے توفیق دینی 12 2 پارے پڑھ کر کے نہ پھونک مار کے پانی پی لیندی گئی 1 مہینے تو بعد تو واپس میں کینیڈا دے اندر گئی میرے ٹیسٹ کیتے گئے تے کینسر نام دی چیز کوئی نہیں ڈاکٹر حیران ہو گئے کہ اس کینسر دا علاج سوائے آپریشن تو کوئی موجود نہیں تو کی عمل کیتا ہے تے میں ڈاکٹر دے سامنے بیان کیتا کہ میں صرف کیتا تے اللہ دے قرآن دی تلاوت کیتی تو بھائیو پتہ یہ لگیا کہ اللہ دا قرآن واقعتاً میرے تیرے دکھاں دا علاج میریاں تیریاں بیماریاں دا علاج ہے پر علاج ایویں نہیں ہوئے گا کہ قرآن نو بند کر کے غلاف کے اندر اچھی جگہ تے رکھ دئیے تے ویکھ کے خوش ہوندے رہیے نہیں اس قرآن تو تندرستی لین واسطے شفا لین واسطے اس قرآن تو برکت لین واسطے ویریو قرآن دی تلاوت کرنی ہوئے گی قرآن نو پڑھنا ہوئے گا قرآن نو جدو پڑھو گے نا اللہ تیاں رحمتاں دا می پہ جائے گا اور میرے اور تواڈے محبوب پیارے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماندے نے میرے صحابہ جس گھر دے اندر سورۃ البقرہ دی تلاوت کیتی جائے اس گھر اندر شیطان رہندا، سارے نہیں بول رہے، اس گھر اندر شیطان رہندا نہیں، تے جتھے شیطان دا ڈیرا ہوئے اوتھے بیماریاں دا ڈیرا، جتھے شیطان ہوئے اوتھے نحوست دا ڈیرا، جتھے شیطان موجود ہوئے اوتھے اللہ دی طرفوں نہ رحمتاں آندیاں نے، اللہ دی طرفوں برکتاں نہیں آندیاں، تے جتھے اللہ دا قرآن آ جائے اوتھے اللہ دی رحمت بھی آ جاندی ہے تے برکتاں بھی آ جاندیاں، جتھوں شیطان ٹر جائے اوتھے اللہ دیاں رحمتاں آ جاندیاں نے۔ اس کر کے میں پیغام دے رہے ہیں، اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ فرمایا لوگو اللہ نے تواڈی طرف نصیحت بھیج دیتی ہے، اللہ نے تواڈیاں سینے دیاں بیماریاں دا علاج بھیج دیتا۔ سبحان اللہ میرے ویر، جس سینے اندر کفر دی بیماری ہوئے، جس سینے اندر شرک دیاں بیماریاں ہون، او قرآن سنے اللہ او دے شرک دیاں بیماریاں نو دور کر دیندا ہے۔ میرے ویر میرے تیرے محبوب پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دور اندر کافر تے مشرک میرے پیغمبر دی زبان اندر قرآن سن دے، اللہ انہاں دے سینیاں دے اندر قرآن دی محبت نازل کر کے، اللہ قرآن دی برکتاں نازل کر کے، اللہ انہاں دے سینیاں نو ہدایت دے نال منور فرما دے۔ اللہ سبحان اللہ میرے کوئی تفصیل دا ٹائم نہیں ہے، اشارہ کر کے بات چلاندا چلا جاواں۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی مکے اندر آئے، مکے والیاں نے آکھیا طفیل ساڈے علاقے اندر ایک جادوگر آ گیا ہے، جیڑا بندہ او دی کلام سن لیندا ہے او تے جناب بیمار ہو جاندا ہے، او تے گمراہ ہو جاندا ہے۔ حضرت طفیل فرماندے کناں دے اندر روئیاں لے لیاں، اتے میرے کناں دے اندر او دی آواز نہ پے جائے تے کہندے ایک دن نہ ایویں بچدیاں بچاندیاں کئی دن لنگ گئے۔ میں کعبۃ اللہ دے اندر گیا، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن دیاں تلاوتاں کردے پے، تے میں کہیا طفیل چنگا بھلا سیاںا پیانا بندہ قرآن سنتے صحیح، کلام سنتے صحیح، جے چنگی لگے گی تے پسند آئے گی تے مان لوی، جے نہ پسند آئی تے رد کر دوی، یہ دے اندر کیڑی اتنی بات ہے۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی فرماندے نے میں کناں دے اندر روئیاں کڑ دتیاں تے میں قرآن سنن لگ گیا، تے جویں جویں پیارے نبی قرآن دیاں تلاوتاں کردے چلے گئے میں قرآن سندا چلا گیا، تے میرے سینے دے اندر ایمان اتردا چلا گیا، سینے دے اندروں کفر مٹدا چلا گیا، شرک دیاں بیماریاں ختم ہوندیاں چلیاں گئیاں، حتیٰ کہ میں پیارے نبی علیہ السلام دے حد کلمہ پڑھ کر کے آپ دا امتی بن گیا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے ویر پتہ لگیا واقعتاً اللہ دا قرآن باعث شفا، اللہ دا قرآن باعث ہدایت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ دا قرآن باعث رحمت بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے ویر جس گھر اندر اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کی دیاں جان، اس گھر دے اللہ دیاں رحمتاں وس جاندیاں نے، اس گھر دے اندر برکتاں ڈیرے ڈال لیندیاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بھائیو اللہ دا قرآن کیڑا ساڑے واسطے رحمت بن کے آیا، اسی قرآن پاک دا ایک لفظ پڑھ دیاں اللہ سانو 10 نیکیاں عطا کر دیندا ہے۔ ایک کیڑی وڈی اللہ دی رحمت ہے۔ پھر قرآن مجید دے کچھ ایسے مقامات نے انہاں دی تلاوت کرن دے نال اللہ ساڑیاں پل پل تے حفاظتاں کر دینے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا تفصیلی واقعہ اشارہ عرض کراں، نبی علیہ السلام نے ڈیوٹی لگائی ہے، ابو ہریرہ تو سامان دی حفاظت کرنی ہے، اگر کوئی چور آئے تے پکڑ کے میری خدمت اندر پیش کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کے اندر رات دا وقت میں چوکی داریاں کردا پیاں، ایک چور آ گیا، انہیں پڑھنا شروع کیتا، میں پکڑ لیا، انہیں منتاں کی دیاں، میں چھڑ دیتا۔ صبح ہوئی اللہ دے پیارے نبی پوچھتے نے ابو ہریرہ تیرے رات دے قیدی دا کی بنیا؟ کہندے اللہ دے رسول انہیں بڑیاں منتاں کی دیاں، میں محتاج ہاں، میں فقیر ہاں، میرے تے بچیاں دا بوجھ ہے، اس کر کے میں لین واسطے آیا، سونے ترس آ گیا، میں چھڑ دیتا۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ وہ جھوٹا سی تینوں دال آ گیا ہے، اج دھیان نہ رویو پھر آئے گا۔ تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے
کہ منو پکا یقین ہے کہ وہ چور آج دی رات دوبارہ آئے گا. کیوں یقین ہے کہ میرے تیرے محبوب پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا ہے یہ اس زبان دے جو کلمے نکلے جس زبان دے متعلق اللہ نے فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الغوا إن هو إلا وحي يوحى. کہہ دو سبحان اللہ. اے اس نبی دی زبان چوں جملہ نکلے آئے کہ جس زبان چوں نکل دا ہے حق نکل دا گئے سچ نکل دا گئے اللہ دی وحی نکل دی ہے. حق تے سچ تو سوا اس زبان چوں کچھ نہیں نکل دا. سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ فرماندے ہو دوسری رات بھی آ گیا میں انہوں پھر پکڑ لیا انہیں پھر منتا کی دیاں تے میں دوجی مرتبہ بھی چھڑ دیتا ہے. صبح اللہ دے پیغمبر دا او گئی جملہ او گئی کلام. حضرت ابو ہریرہ فرماندے تیجی رات بھی او چور آ جاندہ ہے میں انہوں پکڑ لینا ہے. میں کہنا آج میں تینوں نہیں چھڑنا میں تینوں اللہ دے نبی دی خدمت اندر پیش کرنا ہی کرنا ہے. انہیں کیا ابو ہریرہ میں تینوں ایک نسخہ دس دینا ایک وظیفہ دس دینا ہے. رات سون لگیاں تو وظیفہ پڑھ لویں گا شیطان تیرے مال دے قریب نہیں آئے گا. اللہ اکبر. کوئی چور تیرا مال چرا نہیں سکے گا. سبحان اللہ. اللہ کریم آسمانہ تو سپیشل تیرے مال تے جان دیاں حفاظتہ واسطے ایک نگران بھیج دوے گا. اللہ چوکیدار بھیج دوے گا. سبحان اللہ. اللہ کریم ایک سیکیورٹی گارڈ آسمانوں تو بھیج دوے گا. سبحان اللہ. وہ کہندا ہے ابو ہریرہ جدوں رات سون لگیاں بستر تے لیٹ جاویں تے پڑھیا کر اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ابو ہریرہ جدوں تو قرآن دی اس عظمت والی آیتیاں تلاوتاں کر لویں گا کوئی چور تیرا مال چرا نہیں سکے گا. کوئی دا لان والا دا نہیں لا سکے گا. ایک ہے میرے ویر اللہ دا قرآن میرے تیرے لئے باعث رحمت بن کر کے آیا ہے. اس قرآن نے اللہ نے میرے تیرے جان تے مال دیا حفاظتاں دا بھی ذمہ لیا. سبحان اللہ. یہ تیسی اللہ دا قرآن پڑھ دیا تھوڑا جا حصہ پڑھ دیا اللہ بہت زیادہ اجر و ثواب عطا کرنے. سبحان اللہ. میرے تیرے محبوب پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ نے پوچھتے ہیں میرے صحابہ ایعجز احدکم ان یقرأ فی لیلۃ ثلث القرآن. اے میرے صحابہ کیا تسی اس بات تو عاجز ہو کہ رات ثلث القرآن پڑھ کے سویا کرو. قرآن دا ایک تہائی حصہ یعنی 10 بارے یہ تلاوت کر کے سویا کرو. یہ میرے محبوب علیہ السلام دے صحابہ غریب صحابہ مولانا مزمل بیان فرما رہے سن. یہ صحابہ مزدوریاں کرن والے جنگلاں تے لکڑیاں کٹ کے اپنی کمراں تے لد کر کے بازاراں دے اندر فروخت کرن والے. کوئی جناب چشمیاں تو پانی ٹو کر کے مزدوری کردا. اللہ اکبر. اللہ سارے دن دیاں مزدوریاں کر کے میرے پیغمبر دے صحابہ تھکے ٹوٹے رات نو گھر دے اندر آندے نے تے میرے محبوب علیہ السلام عرض کر دے صحابہ سونےو کون بندہ طاقت رکھتا ہے کہ رات پہلے بستر سے بیٹھ کر کے ثلث القرآن پڑھے 10
پاریاں دیاں تلاوت کرے تے پھر سویں. اللہ دے پیغمبر کسی اندر طاقت نہیں ہمت نہیں ہے تے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. او میرے پیغمبر فرماندے میرے صحابہ کہ جڑا بندہ تواڈے جو ایک واری قل هو اللہ پڑھ لیندا ہے اللہ کریم انہوں ثلث القرآن پڑھنے دا ثواب عطا کر دیندے نے. یہ اللہ دی رحمت ہے کہ نہیں کہ قرصور چند چھوٹیاں چھوٹے جملے 4 جملے پڑھے نے اللہ نے 10 سپاریاں دے برابر اللہ نے تلاوت دے برابر اجر و ثواب عطا کر دیتا ہے. تو میرے ویر جو میں عرض کیتا سی اے اللہ دا قرآن میرے تیرے واسطے باعث شفا بھی ہے. اللہ دا قرآن میرے تیرے واسطے باعث ہدایت بھی ہے. اللہ دا قرآن میرے تیرے واسطے باعث رحمت بھی ہے. سبحان اللہ. آخری شعر عرض کر کے اپنی بات ختم کردہ ہے. اسے شاعر نے کیا خوب لکھیا گیا ہے کہ اللہ الصمد مولا پاک تیری ذات. ایک باری پھر کہو سبحان اللہ. اللہ الصمد مولا پاک تیری ذات کرتی تعریف عوام دن رات. وحد لا شریک مولا تیرا مقام قہار تے غفار مولا سونے تیرے نام. غفور تے شکور مولا تیری صفات. اللہ الصمد مولا پاک تیری ذات کرتی تعریف عوام دن رات. نہ کوئی تیرا باپ بیٹا نہ کوئی تیرا ہمسر میرے مولا عالی شان بڑا تیرا در. اللہ سانو تیرے اللہ سانو چنگا لگتا ہے تیرا دربار. کر دے معاف جڑے آئے گناہگار. کہہ دیو آمین اللہ سانو سب نو معاف کر دے. یا اللہ جی میں تیرے اس کر دے کٹھیاں اللہ سانو معاف کر کے میں جنت اندر اپنے نبی نال کٹھیاں فرما دے. اللہ چنگا سانو لگتا ہے تیرا دربار. کر دے معاف جڑے آئے گناہگار. بہانے نال معاف کرے سونی تیری ذات. اللہ الصمد مولا پاک تیری ذات کر دی تعریف عوام دن رات. اللہ اکبر. میرا اللہ ساری دنیا دا ولی ہے ہر انسان سونے رب دا سوالی ہے. میرا اللہ تیرا اللہ ساڈا اللہ میرا اللہ پوری دنیا دا ولی ہے ہر انسان سونے رب دا سوالی ہے. تے نکے وڈے سارے آندی تے نکے وڈے سارے آندی سن دے بات. اللہ الصمد مولا پاک تیری ذات کر دی تعریف عوام دن رات. اللہ دے حضور دعا ہے اللہ کریم میرے سمیت سانو سب نو صحیح معنی دے اندر قرآن دی محبت قرآن دا پیار نصیب فرمائے اور قرآن پڑھ پڑھا کے عمل سمجھا کے اللہ دے مطابق زندگیاں گزارن دی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولأقربائنا ولأصدقائنا وللمؤمنين والمؤمنات
والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحیاء منهم والاموات یا اللہ سی تیرے بڑے گناہگار خطاکار سیاہکار بندے یا اللہ سانو معاف فرما یا اللہ سڑیاں زندگی بردیاں تمام خطاواں غلطیاں تو درگزر فرما یا اللہ جتنے تیرے بندے تیریاں بندیاں بیمار نے سب نو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما یا اللہ دکھیارے بندیاں دے دکھ دور فرما یا اللہ پریشان حال بندیاں دیاں پریشانیاں دور فرما یا اللہ جو مقروض نے انہوں نے قرضیاں تو رہائی عطا فرما یا اللہ جن بچیاں نے تیرا پاک کلام حفظ کیتا ہے یاد کیتا ہے اللہ انہاں بچیاں دیاں زندگیاں اندر برکتاں عطا فرما یا اللہ انہاں دا قرآن یاد کرنا قبول و منظور فرما لے یا اللہ انہاں بچیاں نو پوری زندگی اسی طرح قرآن یاد رکھنے دی پڑھنے پڑھانے دی توفیق عطا فرما یا اللہ اس ادارے نو رہندی دنیا تک آباد فرما یا اللہ جن اساتذہ نے محنتاں کی دیاں نے منتظمین نے انتظامات کی دینے یا اللہ سب دیاں محنتاں اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما لے یا اللہ سب دا عمل قبول فرما کر کے القیامت والے دن سب دی نجات دا ذریعہ بنا دے یا اللہ اس ادارے دیاں جو بھی ضروریات نے یا اللہ اپنے غیب دے خزانیاں جو پوریاں فرما دے یا اللہ اس ادارے اندر جتنے طلبہ تعلیم حاصل کر رہے نے قیامت تک تعلیم حاصل کر دے رہن گے یا اللہ ان تمام طلبہ نو اپنے دین دا عالم بنا دے یا اللہ حافظ قرآن بنا دے یا اللہ قاری القرآن بنا دے یا اللہ جو طالب علم اس ادارے اندر آئے اللہ انہوں تو کامیابیاں عطا فرما یا اللہ انہوں کامرانیاں عطا فرما یا اللہ سڑے اٹھے اتانو شرف قبولیت عطا فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم یا اللہ سڑے بزرگ اس ادارے دے رئیس تے بانی بابا جی صوفی عیش محمد اللہ انہوں سیتے کاملہ عاجلہ عطا فرما یا اللہ انہوں دا سایہ سڑے سبنا دے سر دے ادارے دے سر دے تا دیر قائم دائم فرما یا اللہ اور بھی جتنے سڑے پیارے بیمار نے سب نو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما یا اللہ جو دنیا تو چلے گئے نے کروڑ جنت الفردوس عطا فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی یا رب العالمین